اب 3 روپے میں سے 2 روپے مرد کو مل رہے ہیں، 1 روپیہ کس کو مل رہا ہے؟ عورت کو۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ مرد جو کما بھی سکتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، جس کو پردے کے مسائل بھی نہیں ہیں، جس کو باہر نکلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس 2 روپے کو 4 روپے بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ نصف مال 1 روپیہ بھی اپنی بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کھلم کھلم شریعت کی حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور اس پر شریعت نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کا 1 بالش زمین کا حصہ بھی ناجائز طریقے سے، ظلم طریقے سے دبا لیتا ہے، اسے نہیں دیتا، تو قیامت کے روز 7 زمین کا اتنا ہی حصہ اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے جی۔ اب اس میں 2 باتیں سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ وراثت خدا نخواستہ دبا رہے ہیں تو بھی یہ سزا ہے، اور اگر آپ کسی بھی مسلمان بھائی کی کسی بھی کی جگہ بھی دبا رہے ہیں، یہ جو قبضہ مافیا نہیں ہوتا، یہ جو لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں اسلحہ کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، اثر رسوخ کے زور پہ لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، اور اب دیکھیں بالش نہیں ہوتی، پتہ نہیں کتنے کتنے کھیوڑ زمینیں ہوتی ہیں، کنالوں کے حساب سے قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور وہ حق کسی کا، زمین کسی کی، لیکن یہ ہے کہ طاقت اثر رسوخ ہے تو اس لیے اس کو قبضہ کر لیا۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مجرم قیامت کے دن پیش کر دیا جائے، 1 بالش زمین کے بدلے میں 7 زمین کا اتنا ہی حصہ توق بنایا جا رہا ہے، تو جس نے کنالوں زمینیں دبائی ہوئی ہوں اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور جس نے مربع زمین لوگوں کی دبائی ہوئی اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اس کے گلے میں کتنا توق ڈالا جائے گا اس کا، اور وہ کیسے حساب دے گا اللہ کو؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو وراثت سے محروم کر دے، اپنے ورثاء میں سے وراثت سے محروم کر دے، وراثت ہی نہ دے یا وراثت دبا لے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ وراثت تو آپ نے دینی دینی ہے، چاہے وہ دنیا میں دیں چاہے آخرت میں دیں۔ دنیا میں دے لیں تو بہتر ہے، ورنہ آخرت میں حساب دینا بہت مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے، دنیا دار تو دنیا دار، بعض دیندار بھی اس حوالے سے سستی کا شکار ہیں اور ناجائز طریقے سے اپنی بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب روز محشر کیسے اس چیز کا حساب دیں گے؟ تو ہمیں تو چاہیے یہ تھا، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ بہنوں پر احسان والا معاملہ کیا جائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس کی پرورش میں اس کی بیٹیاں ہوں یا اسی طریقے سے اس کی بہنیں ہوں، تو وہ اپنی بہنوں کا، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، پھر بڑے ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرا دے، یعنی ان کی ذمہ داری اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اصل تو اسلام کا حکم یہ تھا کہ آپ احسان والا معاملہ کریں، تو ہم تو 2 ہاتھ پیچھے آگے الٹا اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق بھی دبا بیٹھے ہیں، اس کا جو جائز حق تھا، اس کی وراثت کا حق تھا، ہم نے تو وہ حق بھی دبا لیا ہے۔ تو ہم کیسے اپنا اسی سے حوالے سے حساب دیں گے؟ کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا حصہ لے کے کرنا کیا ہے، آپ تو اپنے گھر میں ہیں، ہمارے پاس آتے جاتے ہیں، تو آپ کے ہمارے پاس آنے جانے کے اخراجات بھی ہیں، ہم آپ کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، تو کیا تھوڑا سا مال لے کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کبھی تو چالاکی سے، ہوشیاری سے اس کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنا حصہ معاف کر دے، اور کبھی ظلماً اس کے مال کو، بھائی تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا تیرے حصے میں سے، بھول جا، اور اس کو صاف دو ٹوک کہا جاتا ہے، حصہ چاہیے یا بھائی چاہیے؟ کیا چاہیے بھائی؟ حصہ چاہیے یا تجھے بھائی چاہیے؟ اگر بھائی چاہیے تو پھر حصے کو بھول جا، اور اگر حصہ چاہیے تو پھر آئندہ ہمارا تیرا ختم، معاملات، رشتہ داری سب کچھ ختم، تیرے ساتھ تیری غمی خوشی ختم، پھر تو جا اور اپنے سسرال جو تیرے ساتھ ہوتا ہے بھگت اس کو۔ تو کبھی اس طریقے سے اسے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ اسے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر اس حوالے سے سستی پائی جاتی ہے، اور ایک بات اس میں خوب سمجھ لیں
ایک چالاکی کی جاتی ہے وہ یہ کہ بہن آپ نے کیا حصہ لینا ہے، چھوڑیں کیا کرنا ہے اسے، اور جی بہن نے معاف کر دیا جی۔ تو طریقہ کار کیا ہے شرعی طریقہ؟ آپ پہلے جو زمین ہے، جائیداد ہے یا پیسے ہیں یا سامان ہے، اس کے حوالے کر دیں، اس کے حوالے کر دیں، اس کی ملکیت میں دے دیں۔ اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو واپس دے دے یا کہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے یا یتیموں کو دے دے یا وہ خود اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے کچھ اس کا بندوبست کر لے۔ لیکن نمبر ایک، مال کو، جائیداد کو، پیسوں کو، ترکہ کو اس کے حوالے کرنا اس ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس کو ترغیب دیتے رہیں اور وہ کہ جی ٹھیک ہے جی بہن آپ ہی رکھ لو۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کرے گا، چالاکی کا مظاہرہ کرے گا، اس کو ترغیب دے گا اور اپنے ہاتھ میں رکھ کے یہ کام کرے گا تو یہ شرعاً مقبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ شرعاً کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ رکھ لو، تب بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، تب بھی میرے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تو اس کی ملکیت میں دی نہیں ہے چیز۔ جب تک میں اس کی ملکیت میں نہ دے دوں، اس کو مالک نہ بنا دوں، وہ مال کا نہ بن جائے، اس وقت تک تو اس کا اختیار ہی نہیں چلا اس پہ۔ مال کا بننے کے بعد، مٹھی میں آنے کے بعد، اب وہ اپنی مرضی سے آپ کو دے دے تو پھر آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ اگر اس کی ملکیت میں ایک چیز نہ آئی اور آپ پہلے ہی اس کو ترغیب دیتے رہے اور مال کو دبا کے رکھے تو قیامت کے دن بھائیو اس کا حساب دینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوگا حساب دینا اس کا۔ تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں حساب دے دینا چاہیے، بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سے اس کو دے دیا جائے۔ جس وقت ایک ایک نیکی کے ہم محتاج ہوں گے، اگر اس وقت جو تھوڑی بہت ہماری نیکیاں وہ اٹھا کے بہنوں کے حوالے کر دیا جائے، چل بھائی فارغ ہے تو، اب بتائیں کہ اس وقت پھر وہ خسارہ، وہ نقصان ہم برداشت کر سکیں گے؟ بولے نا بھائی، نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیوں ہم تھوڑی سی عارضی زندگی کے لیے اس قدر لالچ میں مبتلا ہیں؟